خوش آمدید خواتین و حضرات، مارننگ شو روشنی میں جنید اقبال میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے جناب. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ جناب بلال شفیع پٹیل، اور ان کی پیاری سی آواز کو آپ نے سنا. ان سے مزید گفتگو کروں گا لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعجاز حق کی بات کر رہا تھا یو ایس اے سے. یو ایس اے کے کون سے اسٹیٹ سے؟ میں یو ایس اے میں نیو جرسی میں رہتا ہوں، جرسی سٹی. نیو جرسی سے. اعجاز صاحب فرمائیے. جناب میں بس آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام آپ لوگ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. بہت شکریہ. میں خالی آپ کے پروگرام کی تعریف نہیں کر رہا، جتنے بھی پروگرام آتے ہیں کیو ٹی وی پہ جی جی میں ایک ساتھ بات کر رہا ہوں. جی جی بے شک. ظاہر برا نہ لگے حضور، بات یہ ہے کہ ماں کو اپنے سارے ہی بچے پسند ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کی تعریف کی جائے تو ڈسکریمنیشن والی بات ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے آپ؟ میں پورے کیو ٹیم کی جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ اور جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی پروگرام چل رہے ہیں، ماشاءاللہ میں جب بھی موقع ملتا ہے دیکھتا ہوں. اور دوسری دفعہ میری کال ہے آج آپ کیا، پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی میں نے. ماشاءاللہ. بہرحال یہ جو بلال صاحب آئے ہوئے ان کا بس میں جتنی تعریف کروں کم ہے. بہت اس طرح سے یہ ہیں اور جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہے ہیں ہم بھی نہیں کرتے اتنا شکر ادا. بے شک یہی بات سر کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو. ہاں یہ بات صحیح، کرنا ہر چاہیے، سانس پہ کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور بہت سی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں آپ کے ٹی وی سے. ماشاءاللہ جی. یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ کے پروگرام سے، آپ کی ٹیم میں جتنے بھی پروگرام آتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اس سے. ماشاءاللہ جی. آپ نے بہت اچھی شخصیت کو بلایا ہے اس وقت. جس طرح سے یہ ہیں اور جتنی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کیا بتاؤں. یہ اصل میں اعجاز صاحب بلال بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلال بنیادی طور پہ ان نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا، یوں کہہ لیجئے کہ انکریجمنٹ کا ذریعہ ہے، یا سبق کہہ لیں ان کو، کہ بلال اپنی جستجو اور اپنی لگن سے کچھ کر گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تناسا ہو کے صرف اور صرف چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. تو بلال بنیادی طور پہ بتلا رہے ہیں کہ صاحب یوں نہیں، اگر زندگی کو گزارنا ہے تو یوں گزارو اور کچھ کر کے دکھاؤ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یو ایس اے سے جوائن کیا. بلال ایک بات بتائیے، یہ تو ظاہر ہے آپ کے انٹرویو پہ بات ہو تو بہت سی چیزیں بڑا وقت اس میں چاہیے. مختصر میں 2-3 چیزیں سمجھنا چاہوں گا. جی کبھی ایسا موقع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار گئے عمرے کی غرض سے یا حج کی غرض سے؟ الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. عمرے کی غرض سے جانا ہوا؟ بالکل. میں نے 97 میں عمرہ کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ عمرہ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے مذاق میں پروگرام بنا، کوئی پلان نہیں تھا. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، دوست کہیں بلکہ سمجھیے کہ بھائی ہیں، زبیر کپاڑیا. ہاں زبیر بھائی تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ظاہر ہے. تو زبیر بھائی کے ساتھ بس ایک مذاق چل رہا تھا اور اس میں بس ہم لوگوں کا ہمیشہ سے یہی رہا تھا، میرا اور زبیر بھائی کا، چل یار کرتے ہیں. اچھا. تو وہ عمرے کا بھی ایسا رہا، چل یار بلے چلتے ہیں. اچھا چلو ڈن ہوا. بس وہ فوراً تیاری ہوئی اور ہم لوگ زبیر بھائی کی فیملی، میں اور میرا بھائی، ہم لوگ گئے. اور اتنا مطلب اب بھی اگر میں اس کو سوچتا ہوں یا ٹی وی پر جب نماز دکھا رہے ہوتے ہیں مدینہ کی اور مکہ کی، تو میں وہیں پہنچ جاتا ہوں کہ یار یہ یہاں پر ہم لوگ بھی تھے. اچھا. اور وہ اچھا سب سے زیادہ وہاں پر ویسے تو ظاہر ہے وہ تو ایک جو سرزمین کا جو ایک چپا ہے وہ تو بالکل معتبر ہے، متبرک ہے، آپ کہیں فرق نہیں کر سکتے. لیکن چند ایک جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان جو ہے اس کا دل بڑا پسیج جاتا ہے، بڑا انسان روتا ہے. تو کوئی مقام ایسا کہ جہاں پر زاروں قطار آنسو بہے ہوں؟ جنید بھائی بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے اور وہاں پر جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا تو سچی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو توفیق دیتا ہے. آنسو جاری ہونے والی میری ایسی فیلنگز نہیں رہی، مگر میری ایک فیلنگ ہمیشہ سے رہی، میں وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب تک میں وہاں رہا مکے میں، مدینے میں بہت زیادہ خوش رہا. اچھا. بلکہ انفیکٹ ایک ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے، وہ روز کراچی فون کرتے تھے اور اپنے آفس کا حال پوچھتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے. مجھے کہنے لگے یار تم اپنی کمپنی میں فون نہیں کرتے ہو کہ کیا چل رہا ہے، تمہارا اسٹاف کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، میری کمپنی کو آگ لگ گئی
ختم ہو گیا سب کچھ. مجھے کیا کرنا ہے؟ میں جس جگہ پر آیا ہوں میں یہاں سے ٹینشن لے کے جاؤں؟ واہ. جو بھی ہو رہا ہے مجھے وہاں جا کے بھی پتہ چل جائے گا. فی الحال مجھے جو ہے نا وہ بس بالکل سکون میں رہنے دو, اور جن چیزوں کو میں انجوائے کر رہا ہوں مجھے انجوائے کرنے دو. تو مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ میرے آفس کا کیا حال ہے. واہ. سب سے زیادہ اللہ کو جب آپ سوچتے ہیں کہ پروردگار میرا رب, میرا اللہ, میرا پالنے والا, تو اس کی کون سی عطا پر سب سے زیادہ جو ہے وہ قرار آتا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جو سوچتے ہوں کہ یہ جو اس کی عطا ہے بس قلب کو بڑی تسکین پہنچتی ہو. جنید بھائی ایک سانس آپ لے رہے ہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ جتنا شکر ادا کر رہے ہیں یہ جیسے ہے پھر بھی جتنا شکر, تو یہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جو سانس آ جا رہی ہے یہ اگر بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ جو سانس آ جا رہی ہے اس پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے نا کہ ہم اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ بھی سانس لے رہے ہیں اور ہم بھی سانس لے رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, جب آپ حاضری پہ گئے تھے جی تو کون سا کلام آپ کی زبان پر تھا؟ اس کے اگر چند اشعار ہو. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر, تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا, زہ مقدر یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا, زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, زہ مقدر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بلال کوئی خاص پیغام, کوئی بات کہنا چاہیں دنیا کے تمام اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, کوئی ایسی بات جو آپ چاہتے ہوں کہ آج ضرور ان کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے؟ جنید بھائی بات اتنی سی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے اپنی ایک عادت رکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر لوگ اس عادت پہ عمل کر لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بہت زیادہ شعور ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ اس عادت سے شاید بہت زیادہ لوگوں میں شعور آئے گا کہ اگر آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں نا, کسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ایکس وائی زیڈ, وہ آپ اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ آپ فٹ پاتھ پہ کسی پان والے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کوشش یہ کریں کہ جب اٹھیں تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ بتائے اور وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ سیکھ لیں تو آپ نے سیکھ لیا.
सवाल ये है कि उसकी उस अहमकाना बातों से आप क्या गेन कर सकते हैं। वाह। तो मेरा ख्याल है कि अगर लोग सीखना शुरू कर देना तो मैं समझता हूं कि लोगों में बहुत शऊर आ जाएगा। वाह बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। ARY का बहुत शुक्रिया, QTV का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे याद किया। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। बिलाल शफी पटेल नाजरीन आज हमारे साथ थे और इनको देख के या ज़ाहिर इन जैसी दीगर शख्सियात को देख के कम से कम मेरे दिल को तो बड़ी तक़वियत मिलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा यकीन मानिए क़ुव्वत का, एक ताकत का एहसास होता है। और हर उस शख्स को होना चाहिए नाज़रीन जिसको इस बात पे यकीन है कि वो किसी मकसद के तहत इस कायनात पे भेजा गया है। बदकिस्मती ये है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था नाज़रीन, जो पहला सवाल था कि मकसद हयात क्या है, उसको आज हम फरामोश कर चुके हैं। और ये वजह है कि इतनी सब कुछ नेमतें हमें अता होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी तौर से अपने आप को मनवा नहीं पाते, बल्कि ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं, बल्कि ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया करते हैं। लेकिन बिलाल शफी पटेल जैसे लोग हमें ये दर्स देते हुए नज़र आते हैं कि अगर कुछ करना है और कुछ करने की लगन है, कुछ करने की जुस्तजू है, तो फिर कोई चीज़ तुमसे दूर नहीं है, कोई मंजिल तुमसे दूर नहीं है, कोई गोल तुमसे दूर नहीं है, कोई टारगेट तुमसे दूर नहीं है। बस तुम ये सोच लो तुम्हें करना है तो तुम करके निकल जाओगे। अब आपको ज्वाइन करेंगे